www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan kaseeran kama amar. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والحمد لله رب العالمين. اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد ایک زندگی قبر کی ہے. قبر کی زندگی یہ آخرت کی زندگی کی شروعات ہے. نیک لوگوں کو قبر میں جنت کی راحت ملے گی. گنہگار لوگوں کو قبر کے اندر جہنم کی سزاؤں کا تھوڑا مزہ چکھنے کو ملے گا. قبر اور برزخ کی زندگی میں اصل جنت ملنے والی نہیں ہے، بلکہ جنت کی راحت اور جنت کے مزے ملنے والے ہیں. گنہگاروں کو قبر اور برزخ کی زندگی میں جہنم کا تھوڑا سا عذاب نمونے کے طور پر چکھنے کو ملے گا. قبر کی زندگی کے بعد قیامت کا میدان آئے گا اور قیامت کے حساب کتاب کے بعد جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا. جس طرح دنیا کے اندر کوئی فنکشن ہوتا ہے، کوئی پروگرام ہوتا ہے جس میں بہت سارے لوگ جمع ہونے والے ہوتے ہیں، تو انسان کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ میں اس فنکشن میں، اس پروگرام میں، اس اجتماع میں، اس مجلس میں ذرا اچھا تیار ہو کر کے جاؤں. ہر آدمی یہ سوچتا ہے
کہ میں اچھا دکھوں، اچھا نظر آؤں، عزت والا نظر آؤں، ہر آدمی کی یہ چاہت ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں شادی کا موقع ہے، ولیمے کا موقع ہے، ایسے موقع پر لوگ اچھے اچھے کپڑے پہن کر تیار ہو کر کے آئیں گے، حالانکہ شادی کسی اور کی ہے، لیکن چونکہ وہاں بہت سارے لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں، تو ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ میں ذرا اچھا تیار ہو کے آؤں، نئے کپڑے پہن کر کے آؤں، وہاں مجھے بھی ایک عزت ملے، عزت کے ساتھ لوگ مجھے ملے۔ تو اس طرح جہاں مجمع جمع ہوتا ہے، لوگوں کی بھیڑ ہوتی ہے، کوئی اجتماع اور فنکشن ہوتا ہے، وہاں ہر ایک کی چاہت اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اچھا دکھے، لوگ اس کی عزت کرے، لوگ اس کو عزت کی نظر سے دیکھیں۔ اس لیے اگر کوئی ایسے فنکشن میں، ایسے کوئی پروگرام میں، ایسی مجلس میں، ایسے اجتماع میں اگر کسی نے کسی کا انسلٹ کر دیا ہے، کسی نے کسی کی توہین کر دی، تو لوگ آئندہ کہتے ہیں کہ میں نہیں آتا اس جگہ کے اوپر، وہاں میرا انسلٹ کیا تھا، میں نہیں آؤں گا۔ لوگوں کو بہت برا لگتا ہے۔ پرسنلی طور پر، انفرادی طور پر، اکیلے اکیلے اگر کوئی کسی کا انسلٹ کرے، کوئی کسی کی توہین کرے، تو اس کا بھی دل پر دکھ ہوتا ہے، لیکن بھرے مجمع میں، بہت بڑے اجتماع میں، لوگوں کے سامنے اگر کوئی کسی کا انسلٹ کرتا ہے، کوئی کسی کو بدنام کرتا ہے، تو انسان کو اس کا بہت اثر ہوتا ہے، بہت دکھ ہوا کرتا ہے۔ مسلمان بھائیوں، ایک بہت بڑا اجتماع ہونے والا ہے۔ ایسا اجتماع دنیا میں کبھی ہوا نہیں، اور دنیا سے پہلے بھی کبھی نہیں ہوا، اور اس اجتماع کے بعد پھر کبھی ایسا اجتماع ہونے والا نہیں ہے۔ اور وہ اجتماع ہے قیامت کے میدان کا اجتماع۔ یہ ایک ایسا فنکشن ہوگا، ایسا پروگرام ہوگا، ایسی مجلس ہوگی کہ جس میں تمام انسان، تمام جنات، جانور، پرندے، فرشتے بہت بڑی تعداد میں موجود ہوں گے۔ اب اس اجتماع میں، اس فنکشن میں ہر انسان کی یہ چاہت رہے گی کہ مجھے عزت ملے، مجھے اس دن اونچا مقام ملے، اونچا مرتبہ ملے، اور اس دن میری ذلتی نہ ہوئے، میری بدنامی نہ ہوئے، میرا انسلٹ نہ ہوئے، یہ ہر انسان کی اس دن چاہت رہے گی۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن لوگوں کی حالت دو طرح کی ہوگی۔ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، بہت سارے انسان کے چہرے قیامت کے اس اجتماع میں، اس مجلس میں سفید، چمکتے، 14ویں رات کے چاند کی طرح ہنستے ہنستے ہوں گے۔ اللہ میرا اور آپ کا چہرہ ایسا بنا دے رہے اس اجتماع میں، اس فنکشن میں۔ دوسرے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے،
ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ۔ اس قیامت کے میدان میں بہت سارے انسان ایسے ہوں گے کہ ان کے چہرے کالے پڑے ہوئے ہوں گے، اداس ہوں گے، مرجھائے ہوئے ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو کھلم کھلی اللہ کی نافرمانی کرنے والے، کفر کرنے والے، اللہ کو ناراض کرنے والے، ان لوگوں کے چہرے اس دن کالے پڑے ہوئے ہوں گے۔ اب اس میدان کے اندر جہاں تمام نبی ہوں گے، تمام انسان ہوں گے، کوئی انسان کسی سے چھپ نہیں سکے گا، چھپنے کی کوئی جگہ بھی نہیں ہوگی۔ اس دن ہر انسان کے دل کی چاہت یہ ہے کہ وہ عزت کے ساتھ قیامت کے میدان میں رہے، اور وہاں عزت کی نشانی دو ہوگی، یاد رکھ لو۔ ایک نشانی عزت کی یہ ہوگی کہ جس کو اللہ تعالی کے عرش کے سائے میں جگہ مل جاوے وہ عزت والا کہا جائے گا۔ دوسری نشانی یہ ہوگی کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینے کو ملے گا وہ عزت والا کہا جائے گا۔ اور اسی سے ملتی جلتی اور بھی نشانی ہے کہ جس کو اس کا اعمال نامہ دائنے ہاتھ میں ملے گا وہ عزت والا ہوگا، جس کا نیکی کا پلہ جھک جائے گا وہ عزت والا ہوگا۔ لیکن اللہ حفاظت میں رکھے، اللہ حفاظت میں رکھے، اللہ حفاظت میں رکھے، بہت سارے انسان قیامت کے میدان میں بہت بری حالت میں ہوں گے، بہت خطرناک حالت میں ہوں گے۔ اب اندازہ لگاؤ کہ چہرہ کالا پڑا ہوئے، کالا کالا چہرہ ہوئے، اور عرش کا سایہ نہ ملے، بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے، برائیاں زیادہ ہو جائے، تو یہ انسان پورے میدان قیامت کے اندر سب سے زیادہ ذلیل، رسوا، بدنام، برا سمجھا جائے گا۔ اور اللہ ایسی خطرناک حالت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ باتیں حدیث میں آئی ہے کہ قیامت کے میدان کے اندر کچھ دنیا میں خاص خاص گناہ کرنے والے کس طریقے سے جمع کیے جائیں گے۔ ایک حدیث میں آپ کو اس نیت سے سنا رہا ہوں کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے کچھ گناہ گنوائے کہ دنیا میں یہ گناہ کرنے والے قیامت کے دن ایسی حالت میں ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس لیے بتلایا تاکہ امت اس طرح کے گناہ سے اپنے آپ کو دنیا میں بچاوے۔ یہ حدیث السراج المنیر کے اندر ہے، امام خطیب نے اس کو نقل فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے 10 قسم کی جماعتیں ہوگی قیامت کے دن، 10 طرح کی جماعت، یعنی نافرمانوں کی، گنہگاروں کی، اور ان کی الگ الگ شکل میں قیامت کے دن ان کا حساب لیا جائے گا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات تفصیل سے بیان فرمائی کہ نمبر 1، بہت سارے لوگ میدان قیامت کے اندر بندر کی شکل میں آئیں گے،
بندر کی شکل میں. اب اندازہ لگاؤ کہ جہاں ہمارے رشتہ دار ہوئے، دوست لوگ ہوئے، اور اس سے آگے بڑھ کر اللہ کے نبی ہوئے، صحابہ ہوئے، وہاں اگر انسانوں کو بندر بنا کے لایا جائے تو انسان کا کتنا انسلٹ ہوگا کہ اچھا یہ دنیا میں انسان تھا اور آج بندر ہے. ایسے ایک نہیں، سینکڑوں لوگ ہوں گے، ہزاروں لوگ ہوں گے کہ جن کو بندر کی شکل میں قیامت کے میدان میں لایا جائے گا اور بندر کی شکل میں ان کا حساب کتاب ہوگا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندر کی شکل میں وہ لوگ لائے جائیں گے جو دنیا کے اندر چگل خوری کیا کرتے تھے. یہ چگل خوری ہے کیا چیز؟ چگل خوری کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کی بات اس کو کہی، اس کی بات اس کو کہی اور دونوں کے درمیان میں لڑائی کروا دی. اس فیملی کی بات ادھر کہی، ادھر کی بات ادھر کہی، دونوں میں لڑائی کروا دی. چگلی کرنے والے، اس کو عربی میں نمیمہ کہتے ہیں، اردو میں چگلی کہتے ہیں کہ ادھر کی بات ادھر کرے، ادھر کی بات ادھر کرے، اور دو آدمی، دو خاندان، دو کمیٹی، دو جماعت، دو ملک کے درمیان کے اندر بدگمانی پیدا کرے، جھگڑے پیدا کرے. ایسا کرنے والے انسان کو قیامت کے دن بندر کی شکل کے اندر وہاں میدان قیامت میں ان کا حساب کتاب کیا جائے گا. اب اندازہ لگاؤ کتنا انسلٹ ہوگا کہ بندر کی شکل میں ان کو جمع کیا جائے. اللہ اس بری عادت سے ہماری حفاظت فرمائے. نمبر 2، حضور نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے لوگ وہ ہوں گے جن کو قیامت کے دن سور کی شکل میں لایا جائے گا، خنزیر کی شکل میں، پگ کی شکل میں لایا جائے گا قیامت کے میدان میں. اب اندازہ لگاؤ کہ آج دنیا میں ہمارے سامنے خنزیر آوے، ہم نفرت کرتے ہیں، دیکھنا ہم کو اچھا نہیں لگتا. کوئی کھاتے ہوئے بولے خنزیر کا لفظ تو بعض لوگوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ وامٹ ہو جاتی ہے ان کو کہ ایسی گندی چیز تم بولے. اب اندازہ لگاؤ کہ جن کو خنزیر اور سور کی شکل میں قیامت کے میدان میں لایا جائے گا ان کا کتنا انسلٹ ہوگا، کتنی توہین ہوگی، کتنی بدنامی ہوگی. لوگ دیکھیں گے، رشتہ دار، دوست، اچھا تو خنزیر بنا دیا گیا، تیری شکل خنزیر ہو گئی، کتنی زیادہ بدنامی ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ دنیا میں حرام کھاتے تھے ان کو قیامت کے دن خنزیر کی شکل دی جائے گی. اور ذرا غور کرو حدیث پر تو بات بھی عقل میں آنے والی ہے کہ بندر کی عادت کیا ہوتی ہے؟ ادھر ادھر کودتا ہے، تو چگل خوری کرنے والا بھی ادھر ادھر دوڑتا بھاگتا رہتا ہے. اسی لیے چگل خوری میں یہ یہاں جائے گا، وہاں جائے گا، ادھر جائے گا، ادھر جائے گا، اور ادھر ادھر کود پھان کرنا بندر کی عادت. اسی لیے چگل خوری کی سزا قیامت کے دن بندر والی ہوگی. رہا خنزیر، تو خنزیر کی عادت ہی ہے حرام کھانا. یہ تو بعض لوگ بیچارے کو زبردستی فارم میں پیک کر کے حرام کھانے نہیں دیتے، دوسری غذا کھلاتے ہیں اس کو موٹا تازہ کر کے اس کا گوشت بیچنے کے واسطے. باقی جو خنزیر کھلے پھرتے ہیں ان کا حال دیکھ لو، وہ حرام کی چیز کھاتے ہیں، پاخانہ کھائیں گے، گندی چیزیں کھائیں گے. تو ایک خنزیر کا مزاج ہے گندی ناپاک چیز کھانا. تو جو لوگ دنیا میں حرام کھاتے ہیں، گویا کہ گندا اور ناپاک کھاتے ہیں، ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اللہ تعالی خنزیر کی شکل میں قیامت کے میدان میں جمع کریں گے اور اس طرح ان کا حساب کتاب لیا جائے گا.
اللہ تعالی حرام کھانے سے اور خنزیر والی شکل سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کی ٹانگ یعنی پیر اوپر اور منہ نیچے، آنکھ نیچے، کان نیچے، یہ سر زمین پر، پیر اوپر کی طرف، بالکل الٹے وہ لوگ چلتے ہوں گے قیامت کے میدان میں۔ اس طرح ان کو جمع کیا جائے گا کہ سر نیچے پیر اوپر۔ اب کتنی تکلیف ہوئے، سر زمین پر گھسیٹ آ جاوے تو کتنی تکلیف ہوئے۔ اب لوگ آ کر کے کہیں گے ارے ارے تو الٹا چلتا ہے۔ دنیا میں سیدھا چلنے والے کو لوگ کہتے الٹا چل رہا ہے، خالی اس کا انداز ادھر ادھر ہو جاوے تو لوگ کہیں گے الٹا چلتا ہے آج کل۔ تو وہاں تو حقیقت میں الٹا ہوگا، سر نیچے پیر اوپر کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سود اور انٹرسٹ کھانے والے لوگ ہوں گے کہ ان کو قیامت کے دن الٹا اللہ تعالی قیامت کے میدان میں جمع کریں گے۔ کتنی خطرناک سزا ہوگی سود کھانے کے اوپر، انٹرسٹ کھانے کے اوپر۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سارے لوگ قیامت کے میدان میں اندھے ہوں گے، ان کو کچھ دکھتا نہیں ہوگا۔ اور جو اندھا آدمی ہو اور اس کو کوئی ہاتھ پکڑ کے چلانے والا نہ ہو تو آپ دیکھو وہ بیچارہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر بھٹکے ادھر بھٹکے۔ تو کہا کچھ لوگ قیامت کے میدان کے اندر اندھے آئیں گے اور ادھر ادھر پریشان پھرتے ہوں گے۔ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر جب کبھی کوئی فیصلہ کرتے تھے تو اس میں ظلم کرتے تھے، کوئی بھی فیصلہ کرے تو اس میں ظلم کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اللہ تعالی اندھا جمع کریں گے۔ اور دیکھو فیصلہ کرنے کا مطلب ایسا مت سمجھ لینا کہ کورٹ میں بیٹھ کر کے غلط فیصلہ کرے، وہ تو ہے ہی کہ کوئی کورٹ میں بیٹھ کر کے فیصلے ظلم کے کرے، لیکن ہماری زندگی میں بھی جہاں کہیں ہم کو کوئی ڈیسیزن لینے کا موقع آتا ہے، فیصلہ کرنے کا موقع آتا ہے، وہاں ہم نے اگر ذرہ برابر بھی ظلم کیا، کسی طرح کا بھی ظلم کیا، تو یاد رکھو اس کے لیے بھی یہ حدیث ہے کہ قیامت کے دن وہ لوگ اندھے جمع کیے جائیں گے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بہت سارے انسان ایسے لائے جائیں گے جو گنگے ہوں گے، بول نہیں سکیں گے، بہرے ہوں گے، سن نہیں سکیں گے، گنگے بہرے قیامت کے میدان کے اندر۔ اور آپ جانتے ہیں دنیا میں لوگ گنگوں کی بھی مذاق اڑاتے ہیں، بہرے لوگوں کی بھی مذاق اڑاتے ہیں کہ بہرا ہے، یہ گنگا ہے۔ اگرچہ ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، لیکن کتنا برا معلوم ہوگا کہ قیامت کے میدان کے اندر انسان گنگا ہوئے، بہرا ہوئے، کہا اور عقل بھی نہیں، پاگل کی طرح، گنگا بہرا، عقل بھی نہیں، پاگل کی طرح۔ آج دنیا میں بیچارے پاگلوں کا حال دیکھ لو، لوگ بیچاروں کی مذاق اڑاتے ہیں، کیسا انسلٹ کرتے ہیں لوگ اس کا، پاگلوں کا۔ تو ایک گنگا بہرا اور پاگل کی طرح ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جمع کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر اپنے اعمال کے اوپر غرور اور گھمنڈ رکھتے تھے، اپنے کاموں کے اوپر، اعمال کے اوپر ان کو بڑا غرور تھا، بڑا گھمنڈ تھا۔ اسی لیے ہمیشہ آدمی جو کام بھی کرے اس کے اوپر کبھی غرور اور اترانا نہ ہوئے۔ پتہ نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کون سی بات ناپسند آ جاوے اور اللہ تعالیٰ جو ہے اعمال کی توفیق چھین لے۔
تو جو لوگ اپنے اعمال پر دنیا میں مغرور رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اللہ تعالی اندھا، بہرا، گونگا اور جو ہے بے عقل پاگل کی طرح اللہ تعالیٰ ان کو جمع فرمائیں گے اور ان کا حساب کتاب کریں گے۔ تو یہ گونگے، بہرے، بے عقل اپنے اعمال پر غرور کرنے والے ہو گئے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سارے انسان قیامت کے میدان میں ایسے لائے جائیں گے، ان کی زبان لمبی لمبی ہوگی، نیچے لٹکی ہوئی ہوگی، ان کے منہ میں سے خون نکلتا ہوگا، پیپ نکلتا ہوگا، اور اس خون اور پیپ کی وجہ سے پورے مجمع کے اندر بدبو پھیل رہی ہوگی، بدبو ہوگی۔ لوگ کہیں گے دیکھو اس کے منہ میں سے خون نکل رہا ہے، پیپ نکل رہا ہے، بدبو نکل رہی ہے، اور سب لوگ پریشان ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طریقے سے حساب کتاب ان لوگوں کا ہوگا کہ جو دنیا کے اندر لوگوں کے سامنے اللہ کی باتیں بیان کرتے تھے، لیکن ان کا عمل ایسا نہیں ہوا کرتا تھا۔ عمل الگ اور بات الگ، یہ چیز اللہ کو اتنی ناپسند ہے کہ زبانیں لمبی لمبی، اندر سے خون پیپ نکل رہا ہے، بدبو پھیل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی حالت سے حفاظت فرمائے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ قیامت کے میدان میں ایسے آئیں گے، ہاتھ بھی کٹے ہوئے، پیر بھی کٹے ہوئے۔ ایسے فقیر ہم لوگ دیکھتے ہیں، ہاتھ کٹے ہوئے، پیر کٹے ہوئے، کیسے معذور جمعہ کو، عید کو مسجد کے دروازوں پر وہ ہوتے، بیچارے بھیک مانگتے ہیں، کتنے پریشان ہوتے۔ کا بہت سارے لوگوں کا حساب کتاب قیامت کے دن اس طریقے سے ہوگا، ہاتھ بھی کٹے ہوئے، پیر بھی کٹے ہوئے۔ دھیان سے سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیا کرتے تھے، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتے تھے، ان کو قیامت کے دن اس طریقے سے لایا جائے گا، ان کا حساب ایسے ہوگا کہ ان کے ہاتھ بھی کٹے ہوں گے، ان کے پیر بھی کٹے ہوئے ہوں گے۔ آج لوگ اپنے پڑوسیوں کو کتنا ستاتے ہیں، گھر میں اتنی زور زور کے اندر آواز کریں گے، چاہے اپنی آواز یا ٹیپ ریکارڈر کی آواز یا ایک کسی اور چیز کی آواز، بیچارے پڑوس والوں کی نیند خراب ہو جاتی ہے، آرام میں ڈسٹرب ہوتا ہے، کتنی بڑی بری چیز ہے۔ اور خاص طور پر جو لوگ فلیٹوں میں رہتے ہیں، اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں، ایک لائن کے اندر رہتے ہیں، وہ ایک دوسرے کا خاص خیال رکھے۔ جو لوگ اپنے پڑوسیوں کو ستاتے، تکلیف دیتے، ان کو قیامت کے دن اس طریقے سے ان کا حساب لیا جائے گا کہ دونوں ہاتھ بھی کٹے ہوئے، دونوں پیر بھی کٹے ہوئے ہوں گے۔ ایسی حالت میں ان کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ آگے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے لوگوں کے لیے قیامت کے میدان کے اندر آگ کی سلیب لگائی جائے گی، سولی۔ جیسے وہ آپ دیکھتے ہیں کوئی آدمی کو پھانسی کی سزا دی جائے تو اس کو سولی پر لٹکایا جاتا ہے، گلے میں رسی باندھ کے لٹکا دیتے ہیں، وہ مر جاتا ہے بیچارہ، اس کو کہتے ہیں سلیب، سولی، کراس۔ تو قیامت کے دن بہت سارے انسانوں کے لیے ایسی سولیاں لگائی جائے گی آگ کی، اس کے اوپر آگ کے تختے ہوں گے اور اس کے اوپر ان کو سولی پر لٹکایا جائے گا۔ اس حالت میں ان کا حساب کتاب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں گورنمنٹ میں جا کر، سرکار کے پاس جا کر، حاکموں کے پاس جا کر، بادشاہوں کے پاس جا کر لوگوں کی چگل خوری کرتے تھے، ان کو اس طریقے سے سزا دی جائے گی۔
ذرا میں اگر کھل کے کہوں یہ بات تو بھائیوں برا مت لگانا، آج مسلمان کی فریاد گورنمنٹ میں جا کے کر دیتے ہیں، یہ ایسا کرتا ہے، یہ اس طرح رہتا ہے، یہ اس طرح بزنس کرتا ہے، یہ اس طرح کاروبار کرتا ہے، اس کے ڈاکیومنٹ صحیح نہیں ہے، ایک دوسرے کے خلاف بعض لوگ عرضی لکھتے رہتے ہیں، سرکار میں انفارم کرتے ہی رہتے ہیں، کوئی فون کرے گا، کوئی لکھ کر کے بھیجے گا، کوئی آفیسر کو جا کے بتلا دے گا، کسی کو ای میل کرے گا، کسی طریقے سے بھی گورنمنٹ کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کسی بھی مسلمان کی چگل خوری اگر کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن آگ کے تختوں پر ان کو سولی پر لٹکایا جائے گا اور اس حال میں ان کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ اسی لیے کبھی اس طرح کی حرکت ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے بدن میں سے بدبو نکلتی ہوگی، پوری باڈی میں سے بدبو نکلی، اور اتنی خطرناک بدبو کہ کوئی جانور مر جائے، مرا ہوا جانور ہوئے، اس میں سے بھی اتنی بدبو نہیں آتی، لیکن ان انسانوں میں سے، مردوں میں سے، عورتوں میں سے بدبو نکلتی ہوگی، اور اتنی بدبو کہ جو مرے ہوئے جانور سے بھی زیادہ خراب ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اپنے نفس کی خواہشات میں پڑے رہتے ہیں، نفس کی خواہشات میں اور دنیا کی لذتوں میں مزے اڑاتے ہیں اور اللہ کے مالی حق کو روکتے ہیں، ایسے لوگوں کو یہ سزا دی جائے گی۔ آج ہم لوگ اپنے نفس کی خواہش چاہت پوری کرنے کے لیے حرام ناجائز ہر طریقہ اپنائیں گے، جو شہوت آئی پوری کرو، شہوت ہوئی زنا کی کرو، شہوت ہوئی کھانے پینے کی کھاؤ، حرام کا غلط کیسا بھی۔ تو جو لوگ اپنی گندی شہوتوں کو پورا کرتے اور شہوتوں کو پورا کرنے میں پڑے رہتے ہیں، ناپاک لذتوں میں، اور اللہ تعالیٰ کے مال کے حق کو روکتے، زکوٰۃ نہیں دینا، صدقہ نہیں دینا، قربانی نہیں کرنا، حج نہیں کرنا، مالی حق کو روکتے، ایسے لوگوں کو قیامت کے دن ایسی خطرناک حالت ہوگی کہ پورے بدن کے اندر سے بدبو نکلے گی، سڑی ہوئی لاش سے بھی زیادہ خطرناک بدبو نکلے گی، اور ایسی حالت میں ان کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے لوگوں کو تاڑکول کی چادر پہنائی جائے گی۔ تاڑکول ڈامر جس سے یہ روڈ بنتے ہیں، اس کی چادر بنی ہوگی اور وہ چادر پورے بدن پر پہنائی جائے گی، اور یہ ہے نا بہت گرم ہوتا ہے، اور جب گرم ہوتا ہے تو انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اگر کسی کو معلوم نہ ہو تو گرم ڈامر راستے پہ پڑا ہو، ایک چمچ لے کے ذرا انگلی پر لگا کے تجربہ کر لینا کیا حال ہوتا ہے، پتہ چل جائے گا کہ چمڑی کیسی جل جاتی ہے، گوشت کیسے جل جاتا ہے، ہڈی کیسے جل جاتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، کئی دنوں تک آدمی پریشان رہتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے بدن کے اوپر سے نیچے تاڑکول کی چادر ان کو اوڑھائی جائے گی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا کے اندر فخر اور تکبر کر کے زندگی گزارتے ہیں، فخر کر کے تکبر کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسی حالت میں جمع کر کے ان کا حساب کتاب لیں گے کہ پورے بدن کے اوپر تاڑکول کی چادر ان کو اڑائی گئی ہوگی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شفقت والے، بڑے رحمت والے، لیکن حضور نے قیامت کے میدان کی عذاب اپنی امت کو بتلائے۔
کہ اس حالت میں ان کا حساب کتاب کیا جائے گا تاکہ امت اپنے آپ کو اس طرح کے گناہوں سے بچاوے۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث میں جتنے بھی خطرناک گناہ بیان کیے گئے اور جو سزائیں بتائی گئی، اللہ ان گناہوں سے اور ان کی سزاؤں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ایسی برائیوں سے ہم سب کو دور رکھے، اور ان گناہوں کی جو سزا ہے اس سے بھی اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہے حضرت میمون ابن مہران رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ اپنا ایک عجیب و غریب خواب نقل کرتے ہیں۔ وہ یوں کہتے ہیں، ایک دن میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ ایک آدمی میرے پاس ایک حبشی آدمی کی لاش لے کر آیا اور آ کر مجھے کہتا ہے کھاؤ، اس میں سے کھاؤ۔ تو میں نے کہا میں کیوں کھاؤں، یہ تو انسان کی لاش ہے، حبشی کی لاش ہے، میں کیوں کھاؤں، میں نہیں کھاؤں گا اس کو۔ کہا نہیں، کھانا ہی پڑے گا تم کو۔ کہا کیوں؟ کہا تم نے اس کی غیبت کی تھی، اور غیبت کرنا یہ مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے، اسی لیے تم کھاؤ، تم نے اس حبشی کی غیبت کی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے تو اس کی کبھی غیبت نہیں کی، میں نے اس کا نام بھی زبان پر نہیں لیا، کبھی میں نے اس کی بری بات بیان نہیں کی، میں نے بالکل اس کی غیبت نہیں کی۔ تو خواب میں جو اس حبشی کی لاش لے کر میرے پاس آئے تھے وہ مجھے کہنے لگے کہ ایک جگہ پر بہت سارے لوگ تھے، وہاں اس حبشی آدمی کی کوئی غیبت کر رہا تھا، اور تم وہاں بیٹھ کر کے اطمینان سے غیبت سن رہے تھے، تم نے غیبت کرنے والوں کو روکا بھی نہیں، کرنے دیا، اور تم بھی سنتے رہے، تم بولے تو نہیں لیکن تم نے سنا اور بولنے والوں کو روکا بھی نہیں۔ اس خواب میں دیکھا کہنے والے نے کہا کہ تم نے اس کی غیبت سنی ہے، اسی لیے تم کو بھی وہی گناہ ہوگا جو غیبت کرنے والوں کو گناہ ہوا کرتا ہے، اسی لیے تم کو یہ اس کا گوشت کھانا پڑے گا۔ کہا کہ جب میں اس خواب سے بیدار ہوا اس دن سے پکی توبہ کر لی کہ میں کسی کی غیبت سنتا بھی نہیں ہوں، کوئی غیبت کرے روک دیتا ہوں، بھائی دوسروں کی اس طرح بری بات مت کرو، میں اٹھ کے چلا جاؤں گا، فوراً میں غیبت روک دیتا ہوں۔ اور علامہ شامی نے فتاویٰ کے اندر لکھا ہے کہ بعض لوگوں کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ کوئی غیبت کرتا ہے اور اس کو روکنے جاؤ کہ بھائی غیبت مت کرو، تو وہ سامنے والا آدمی کیا کہتا ہے، ارے ارے یہ بات تو میں اس کے منہ پہ کہہ سکتا ہوں، منہ پہ بھی بتلا سکتا ہوں، اس میں کیا بڑی بات ہے۔ تو ایسا بولنے والا تو ڈبل گنہگار ہے، اس لیے کہ ایک تو غیبت کر رہا ہے اور اس سے اپنی غیبت کو جائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں اس کے منہ پر بھی کہہ سکتا ہوں، تو یوں کہہ کر کے اس نے کفر جیسا کام کیا۔ ایسا بولنے والا کفر جیسا کام کرنے والا کہا جائے گا۔ اسی لیے کوئی غیبت کرتا ہو تو یا تو اس کو روک دو یا وہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ، اور کبھی ایسا مت کہو کہ یہ بات تو میں اس کے منہ پہ بھی بول سکتا ہوں۔ پیٹھ کے پیچھے جو بات بھی ہوتی ہے اسی کو غیبت کہا جاتا ہے، اور وہی ہماری شریعت میں حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آخرت کے وبال اور عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ درود شریف پڑھ لو، دعا کرتے ہیں اللہ سے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جميع الخيرات في الحیات وبعد الممات انك على كل شيء قدیر۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار۔ اے اللہ یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے، ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے، ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ اس حدیث میں جتنے گناہ بیان کیے گئے، اے اللہ ان گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرماؤ، ہماری حفاظت فرماؤ، حفاظت فرماؤ، ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرماؤ۔ قیامت کے دن ہمیں عزت عطا فرماؤ، اس دن کی ذلتی، رسوائی، بدنامی سے ہماری حفاظت فرماؤ، اپنے فضل سے ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرماؤ۔ اے اللہ سچائی کی توفیق عطا فرماؤ، ہر طرح کے جھوٹ سے ہماری حفاظت فرماؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی بتلائی، ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی، اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ۔ آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ www.attableek.com, the reviver of